अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शोबर। आप देख रहे हैं चेजो टीवी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त 3 बड़ी अहम खबरें मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। सर दस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कारी कलीमुल्लाह खान साहब मुल्तानी जो हैं अमीर मरकज़ी इशात तौहीद व सुन्ना, एक दफ़ा फिर वो जमीयत इशात तौहीद व सुन्ना पर फट पड़े। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जो है इतना सख्त बयान दे दिया है। दूसरी अहम खबर जो है वो शामिल करेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के हवाले से कि उन्होंने भी पाकिस्तान में आकर जो है कमाल ही कर दिया। और तीसरी खबर जो है वो हम ये शामिल करेंगे कि अल्लामा खदर बकरी साहब के हवाले से और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के हवाले से कि मुफ्ती साहब के बयान के दौरान अल्लामा साहब ने ऐसा क्या कहा कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने नऊज़ बिल्लाह सहाबा पे जो है फतवा लगा दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं सबसे पहली और अहम खबर के हवाले से कि कारी कलीमुल्लाह खान साहब मुल्तानी जो कि अमीर हैं मरकज़ी इशात तौहीद व सुन्ना के, एक मरतबा फिर वो जमीयत इशात तौहीद व सुन्ना पर फट पड़े और उन्होंने कहा है कि अभी तक मेरा गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं हुआ। और उन्होंने इस बात का क्लेम भी किया है कि शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद हक्कानी साहब ने जो कि इज्तिमा में कहा था, उन्होंने सच कहा था, उन्होंने ठीक कहा था। उस वक्त मैंने ये बात कही थी अपने पिछले व्लॉग में कि उन्होंने जो बात कही है वो दुरुस्त है। ठीक है, कोई भी न्यूट्रल शख्स जो है वो ये समझ सकता है कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है और उन्होंने जो कुछ कहा है वो पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक है। ठीक है, मसलन कोई भी जमात है, चाहे वो मरकज़ी हो, जमीयत हो, कोई और जमात हो, कोई भी जमात हो, ठीक है, तो उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है। ठीक है, तो उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। हमारी जमात है तो हमारी जमात का अपना एक नज़म है, एक पॉलिसी है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। तो जो आदमी हमारी इस पॉलिसी से मुत्तफ़िक है वो तो हमारे साथ चले, लेकिन जो कोई और ज़हन रखता है, किसी और तरफ रुझान रखता है या किसी और की पॉलिसी को गोया कि हमें मजबूर करता है कि हम भी उसी तरह चलाएं अपनी जमात को जिस तरह वो चला रहे हैं, या हम भी वही रद्द बदल करें, तो ये उसकी खाम ख्याली है। ठीक है, तो उसे अपनी पॉलिसी या किसी और जमात की पॉलिसी जो वो हम पे लागू करना चाहता है तो बराए करम वो अपने पास रखे। ठीक है, हम पे वो असरअंदाज ना हो। और अगर वो हमारे साथ नहीं चलना चाहता तो बेहतर तरीका है कि वो जिस जमात में खुश है, ठीक है, जिस जमात के साथ चलने पे वो रज़ामंद है, तो उसे चाहिए कि वो उस जमात में चला जाए। अब ये बात जो है अमीर पंजाब हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद हक्कानी साहब ने कही थी और यही बात मैंने समझाई। इसी बात को जो है सेकंड किया था उन लोगों ने भी खुद के आपका जो व्लॉग था वाक़अतन बिल्कुल हम यही कहना चाहते थे और कहा भी उन्होंने यही है। कोई उन्होंने नज़रिए की बात नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा अक़ीदा अलग, हमारा नज़रिया अलग, हमारा दस्तूर अलग, ये वो इस तरह की कोई बातें वहाँ पे हुई नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत मशवरा भी दिया है कि पहले आप बात को समझा करें। ठीक है, कि अगला बंदा क्या कह रहा है, ठीक है, फिर कोई राय कायम करें, उसके बाद कोई डिसीजन सुने। तो यही बात हमने भी की है कि देखिए, अगर आप किसी बंदे की बात को समझ ही नहीं सके, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है, वो कहना कुछ और चाहता है, आप कुछ और समझ लेते हैं, तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए कि सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ वो कह रहा है उसको समझें, ठीक है, उसके बाद कोई राय कायम करें, उसके बाद कोई फैसला सुनाएं। तो ये तो दुरुस्त बात हुई। हाँ, अगर आपका उस बंदे से रब्ता है तो आप डायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली तौर पर रब्ता करके किसी तरह से मालूम कर लें कि जी आप क्या कहना चाहते थे, आपका क्या मतलब था। जब आप बात को समझेंगे ही नहीं या एक गलत मतलब अपने जहन में ले लेंगे तो ज़ाहिर है फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो यही मसला हुआ कि अमीर पंजाब हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद हक्कानी साहब कुछ और कहना चाहते थे, इन लोगों ने कुछ और समझ लिया और फिर क्रिटिसाइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अल्लामा इस्मतुल्लाह खान मुल्तानी साहब को किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है। हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद हक्कानी साहब ने उन्हें अल्लामा इब्ने अल्लामा कहकर पुकारा था। ठीक है, अगर उनके दिल में अल्लामा साहब के बारे में कोई हसद होती तो वो कहते अल्लामा इस्मतुल्लाह साहब मुल्तानी को मैं दावत देता हूँ, हरगिज़। तो मतलब इस तरह भी कहा जा सकता। तो अल्लामा इब्ने अल्लामा कहा गया तो इसका वाज़ेह मतलब ये था कि उनके दिल में अल्लामा साहब के बारे में बुग़्ज़ नहीं है। फिर अल्लामा साहब के बेटे को जब नायब अमीर बना रहे थे तो अगर बुग़्ज़ होता या हसद होती तो हर किसी ऐसा नहीं किया जाता। दूसरी बात है, उसी मजमे में, उसी पंडाल में मैं भी मौजूद था। मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया कि जब अल्लामा इस्मतुल्लाह साहब आते हैं तो बाकायदा अल्लामा अहमद सईद खान साहब मुल्तानी रहमहुल्लाह के नारे लगते हैं। ठीक है, खूब नारे लगाए जाते हैं, बार बार नारे लगाए जाते हैं। और मैं काफ़ी उलमा से भी मिला हूँ, आम लोगों से भी मिला हूँ, किसी के दिल में मैंने अल्लामा साहब के बारे में नफ़रत नहीं देखी, बुग़्ज़ नहीं देखा, हसद नहीं देखा, बल्कि वो सारे लोग जो थे वो अल्लामा साहब की गुन गा रहे थे, अल्लामा साहब की तारीफ़ें कर रहे थे कि जी उनकी जो 50 साल दीनी खिदमत है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो खामखा एक नैरेटिव क्रिएट कर लेना, जो कि कारी साहब ख़ुद अपने इस बयान में ये फरमा रहे हैं कि देखिए एक बात को पहले समझें, ठीक है, फिर उसके बाद कोई राय कायम करें। ऐसे ही शुरू हो जाना कि किसी ने कह दिया कि कोई जी आपका कान लेके जा रहा है ना, ठीक है,
تو آپ بجائے اس کے کہ کان کو ہاتھ لگاتے کہ ہے یا نہیں واقعی لے کے جا رہا ہے یا نہیں، آپ ڈنڈے سوٹے اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح نہ کیا کریں. میرے خیال میں یہ بڑی انہوں نے زبردست بات کی ہے. انہیں خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنے جو ان کے فالورز ہیں انہیں بھی کہنا چاہیے کہ پہلے کسی کی بات کو سمجھ لیں اور اس کے بعد جو ہے کوئی رائے قائم کرے. اس کے بعد قاری صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھیے میرے بارے میں آپ کچھ بھی کہتے رہے تو مجھے مسئلہ نہیں ہے، میری ذات پہ آپ جتنا مرضی اٹیک کرنا چاہیں تو مجھے مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ میری ذات پہ اٹیک کرتے ہیں اور میں کوئی انتقام لیتا ہوں تو میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ میں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے جو مرضی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب کے بارے میں کچھ نہ کہیں. اگر ان کے بارے میں آپ نے زبان درازی کی یا کچھ کہا تو میں آپ کو چوک پہ ننگا کر دوں گا، آپ سب کو. اور وہ جو انہوں نے تھمنے لگایا تو اس میں دو تصویریں جو ہیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں. ایک حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب کی ہے اور دوسری جو ہے شیخ القرآن حضرت مولانا طیب طاہری صاحب کی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مخاطب بھی خاص طور پر جمعیت والوں کو کیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں یہ جو جن لوگوں کی تصویریں انہوں نے لگائی ہیں تو یہ لوگ تو علامہ صاحب کا باقاعدہ نام لیتے ہیں اپنے اسٹیجوں پر. ٹھیک ہے، اپنے اسٹیجوں پر علامہ صاحب کا نام لیتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور پبلک میں عوام جو ہے ان کے نعرے لگاتی ہے. یہاں تو ایسا کوئی معاملہ ہے گا نہیں. ویسے یہ انہوں نے کیوں کہا یہ اس کی بہتر تشریح خود ہی کر سکتے ہیں. اور علامہ عصمت اللہ صاحب ظاہر ہے وہ انہیں بھی اپنے والد صاحب سے محبت ہے اور علامہ صاحب کے مشن سے بھی محبت ہے. اور علامہ صاحب کا مشن کیا تھا؟ علامہ صاحب کا مشن تھا توحید و سنت کی اشاعت کرنا. ٹھیک ہے، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا. بس اتنی سی ریکویسٹ ہے، اتنی سی گزارش ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود ادب کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے. ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی اہل اللہ ماضی میں گزرے ہیں ان سب کی قدر کریں، سب کا احترام کریں، سب کی رسپیکٹ کریں، سب کو ویلیو دیں. ٹھیک ہے، سب کا احترام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب اہل توحید موجود ہیں چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، ان سب کی قدر کریں، سب کی رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو پبلکلی ہے، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط بات ہے تو اس پہ ان کے موقف کی تائید کرنے کی بجائے آپ ان سے اختلاف کریں اور اپنے اختلاف رائے کا اظہار بھی کریں. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لوگوں کو پتہ چلے. اہل حق لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ غلط کو غلط کہتے ہیں، ٹھیک کو ٹھیک کہتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا ایک ایسا نیریٹو یہاں پہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ غلط کو بھی ٹھیک کہو، ٹھیک کو بھی ٹھیک کہو، کہ اگر غلط کو آپ غلط کہیں گے تو آپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. دوسرا ہمارا جو اہم ٹاپک ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ جب پاکستان آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹے نے بھی کہا اور دیگر ساتھیوں نے بھی کہا کہ آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے استخارہ کیا اور کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ لوگ اشش کر اٹھے. انہوں نے کہا دیکھیے میں تہجد کی نماز جب پڑھتا ہوں تو تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی زندگی نصیب فرمائے، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں، تبلیغ دین کے سلسلے میں مجھے موت آئے تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں موت ہے، اللہ مجھے قبول فرما لے. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں آیا ہوں، پاکستانیوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں یہاں پہ آیا ہوں اور یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ ان پہ FIR بھی کی گئی کہ یہ ایک بھارتی شہری ہے، انتشار پھیلانا چاہتا ہے اور فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جو اجتماعات ہو رہے ہیں تو سیکورٹی کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ وہ اجتماعات جو ہیں وہ پبلک کے سامنے نہ ہوں، وہ مخصوص کر دیے جائیں تاکہ ان کو سیکورٹی کا جو رسک ہے تو تاکہ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. وہ پاکستان آ بھی گئے اور خطابات بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ جس طرح سے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات بھی ماضی میں کی ہے کہ میرے ساتھ جو اختلاف رکھتے ہیں ہندوؤں میں آپ کو بہت تھوڑے لوگ ملیں گے جو میری مخالفت کر رہے ہیں، لیکن یہ جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، یہ سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہ جانے یہ کیوں ایلیمنٹ مسلمانوں میں ہے کہ ایک وہ شخص جس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہی مسلمان اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، اور جن کو وہ مسلمان کر رہا ہے وہ چاند اکا دکا لوگ کہ کوئی اس کی مخالفت کرے تو کرے، اور یہ لوگ بیٹھ کے مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے نظریات، ان کے عقائد خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو فرقہ واریت کا الزام دے رہے ہیں اور اس کو جو ہے انتہا پسند کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو یہ دراصل سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے صحیح معنوں میں لوگوں کی تربیت کر دی تو ہماری دکانیں کہیں بند نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ کوئی قرآن پڑھے یا قرآن کو سمجھے یا قرآن سے فہم حاصل کرے. یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے
یہ تو یاد کرنے کے لیے آپ سمجھ تو اس کو سکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے یہ کتاب ہے ہی نہیں. کیوں کہ جس دن عوام نے اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور سمجھنا شروع کر دیا نا، تو یہ جو 2 نمبر مولوی ہیں ان کی دکانیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی. تیسری عام خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے جی حضرت مولانا علامہ خضر یاد بکروی صاحب کے حوالے سے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ایک بیان دیا تھا اس سے بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی، تو اس پر رد عمل جو آیا تھا مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا، وہیں علامہ خضر یاد بکروی صاحب نے بھی جو ہے اپنا رد عمل جو ہے وہ دیا. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک مسٹیک ہے، اور اس کی وجوہات بھی انہوں نے بیان کی. تو ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا جو طبقہ ہے جس کے عقائد اور نظریات بھی قرآن پاک کے اگینسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے سما کا مسئلہ بیان کیا، دیکھو مردوں کے سننے کا، تو اس پر کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فتوے لگاتے ہیں تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک صحابہ تک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس مسئلے میں تو صحابہ کا اختلاف. دراصل ان لوگوں کو عقائد اور نظریات کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی اپنا مسلم ایک عقیدہ ہے ہی نہیں کہ یہ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، تو کبھی کچھ کہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ علامہ خضر یاد صاحب پہ، علامہ احمد سید خان صاحب ملتانی رحمہ اللہ پہ بڑے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ یہ درس بھی دیتے ہیں کہ جی ان کو اخلاق کا نہیں پتہ، یہ گالیاں دیتے ہیں، یہ بد زبان ہیں. یعنی ان کو مورد الزام بھی ٹھہرا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی اپنی گفتگو سنو تو الامان والحفیظ، ٹھیک ہے، کہ اتنی بیہودہ گفتگو وہ خود کرتے ہیں، اتنے بیہودہ کومنٹس وہ خود دیتے ہیں، اور پھر اصلاح کا درس ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اصلاح کی باتیں تو وہ کرے، تربیت کی باتیں تو وہ کرے، اخلاق کا درس تو وہ دے جس کے اپنے اخلاق سنورے ہوئی ہوں، جس کے اپنے اخلاق درست ہوں، جس کی اپنی تربیت ہوئی ہو، جس کی اپنی گرومنگ ہوئی ہو. بھائی جس بندے کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، جس بندے کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی، وہ کیسے دوسرے کا مصلح بن سکتا ہے؟ وہ کیسے دوسرے کی اصلاح کر سکتا ہے؟ جو خود صبح و شام گالیاں بکتا ہو، وہ کیسے کسی کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے کہ یار یہ بندہ گالیاں دیتا ہے، یا یہ بندہ جو ہے مغلظ ذات پکتا ہے، یا یہ بندہ جو ہے اس کے اخلاق، مینرز، ایتھکس، رویے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلے اپنا رویہ ٹھیک کر لو، پہلے اپنے مینرز کو دیکھ لو، پہلے اپنے کریکٹر کو دیکھ لو، پھر کسی پہ تنقید کرو، ٹھیک ہے. دیکھتے رہیے گا شجر ٹی وی. مجھے دیجیے گا اجازت، تو ہمیں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد.